زندگی ہر جاندار کو دی جاتی ہے، مگر بامقصد زندگی صرف انسان کو دی گئی ہے، اور وہ مقصد ہی اسے باقی مخلوقات سے الگ اور بہتر بناتا ہے۔ توبہ کا برتن چاہے کتنی بار ہی کیوں نہ ٹوٹ جائے، اس ٹوٹے ہوئے برتن کو اس خدا کے پاس لے جایا کرو۔ وہ خدا الجبار بھی تو ہے، وہ اسے دوبارہ بنا دے گا۔ کسی کی مدد کرنے کے لیے سب سے بڑا رشتہ ہر انسان کے پاس ہوتا ہے، اور وہ انسانیت کا رشتہ ہوتا ہے جسے لوگ نہیں سمجھتے۔ میں نے یہ سیکھا ہے کہ جب تک ہم ہر ایک کی ہر بات کو دل سے لگاتے رہیں گے تب تک ہم اذیت میں رہیں گے۔ کسی دوسرے انسان کو صرف الفاظ سے ہمارا سکون چھیننے کا اختیار نہیں ہونا چاہیے۔ ایک بار بولنے سے پہلے سوچ لیں۔ ایک انسان ایک ہی وقت میں پتہ نہیں کس کس سے لڑ رہا ہوتا ہے، خود سے، حالات سے، رویوں سے، لہجوں سے، الفاظ سے، اپنوں سے، اپنے اندر کے اندھیروں سے، سوالوں سے، یہاں تک کہ اپنے ماضی سے بھی۔ آج تک انسان ایسا کچرا دان نہیں بنا سکا جس میں وہ اپنی نفرتیں، عداوتیں، تعصب اور جہالت کو پھینک سکے۔ جن کے دل کے آئینے اجلے ہوں ان کے مقدر کبھی دھندلے نہیں ہوتے۔ جو ہم کھو دیتے ہیں قدرت پہلے سے ہمارے لیے بہترین چن کر رکھتی ہے۔ کچھ مدت گزر جانے کے بعد آپ کو معلوم ہوگا کہ اگر اللہ آپ کو آپ کے انتخاب پر چھوڑ دیتا تو آپ ڈوب جاتے۔ بے شک اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ اللہ سے معافی چاہتے ہو تو لوگوں کو معاف کر دو۔ آپ کے پاس اس دنیا میں رہنے کے لیے صرف ایک زندگی ہے، اس لیے اسے شاندار بنائیں۔ ہر لمحے کو اس طرح گزاریں جیسے یہ آپ کی زندگی کا آخری لمحہ ہو۔ ایمان سے جیو، امید سے جیو، محبت سے جیو، جد و جہد سے رہو، اور قدر کرو زندگی کی۔ ہمیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ ہم کسی انسان کو چھوڑ جائیں گے تو وہ نہیں رہ پائے گا؟ ایسا نہیں ہے۔ ہم اپنے ساتھ اس انسان کا خلوص، محبت، مان، اعتبار سب ساتھ سمیٹ لاتے ہیں۔ وہ انسان وقتی تکلیف میں مبتلا ضرور رہتا ہے، پر پہلے جیسا نہیں رہتا۔ ہمارے لوٹ آنے کی صورت میں بھی ہمیں معافی تو مل سکتی ہے، دوبارہ اس انسان تک رسائی نہیں۔ زندگی کے مقاصد میں اولین مقصد اللہ تعالیٰ کی بنائی گئی حدود میں رہ کر خوشیوں کی تلاش ہونا چاہیے۔ کچھ شک نہیں کہ زندگی کی اصل خوبصورتی پاکیزگی ہی ہے۔ جب قرآن سینے میں محفوظ ہونے کے ساتھ ساتھ عمل اور کردار میں بھی نظر آنے لگتا ہے، اور پھر دنیا کی حد سے اوپر اٹھ کر انسان جب نیچے دیکھتا ہے تو وہ دنیا اسے حقیر لگتی ہے۔ جیسے پہاڑ پر چڑھنے والے کو راہ میں حائل ہونے والی جھاڑیاں حقیر لگتی ہیں نا، بالکل ویسے یہ بلندی یوں ہی تو نہیں ملا کرتی۔ اس کے لیے خود کو منوانا پڑتا ہے، خود کو بدلنا پڑتا ہے، تب اس مقام کا حقدار انسان بنتا ہے۔ چیزیں تو موجود ہیں اور مقام بھی بہت بلند بلند، لیکن ان کو پانے کے لیے خود کو ان کے قابل بنانا پڑتا ہے۔ منزل تو آپ کی ہی ہے، لیکن پاؤں اللہ نے آپ کو دیے ہیں، اس لیے منزل تک آپ کو ہی چل کے جانا ہے۔ قرآن انسان کی پوری زندگی بدل سکتا ہے، لیکن اس کے لیے شرط بھی یہی ہے کہ اسے ساری زندگی پڑھا جائے۔ سالوں بعد، ہفتوں بعد یا پھر مہینوں بعد ایک دن اسے پڑھ لینے سے زندگی اچانک سے نہیں بدل سکتی۔ آپ کو اسے روز پڑھنا ہوگا۔ جیسے جب آپ کسی تھراپسٹ کے پاس تھراپی کے لیے جاتے ہیں تو صرف ایک سیشن سے آپ کو اتنی تسکین نہیں ملتی، اس لیے آپ تب تک سیشنز لیتے رہتے ہیں جب تک آپ کو سارے جوابات نہیں مل جاتے۔ جب ایک انسان آپ کو مطمئن کر سکتا ہے تو پھر سوچے اللہ کیا کچھ کر سکتا ہے۔ جتنا وقت آپ دنیا کے تھراپسٹس کو دیتے ہیں نا، اس سے آدھا وقت اللہ کو دے کر دیکھیں۔ اللہ کے ساتھ روز 20 منٹ کا ایک سیشن لگا کر دیکھیں۔ آپ کی زندگی خود بخود کیسے پلٹ جائے گی آپ کو علم بھی نہیں ہوگا۔ قرآن نہ صرف آپ کے حالات بدل دے گا بلکہ یہ آپ کو بھی بدل دے گا، اتنا کہ آپ اللہ سے اور اللہ آپ سے محبت کرنے لگے گا۔ آپ ایک ایک آیت کر کے قرآن کو پڑھتے جائیں، اللہ ایک ایک کر کے آپ کے لیے اپنی مدد کے دروازے کھولتا جائے گا۔ جس اللہ نے آپ پر قرآن نازل فرمایا ہے وہ آپ کو ایک اچھے انجام تک پہنچا کر رہے گا۔ کیا آپ کو فرض نمازوں میں پابندی کرنا مشکل لگتا ہے؟ کیا آپ نماز پڑھتے ہوئے دنیا میں کھو جاتے ہیں؟
کیا آپ ایسا محسوس کرتے ہیں کہ جیسے آپ نمازوں سے اپنے رب کے ساتھ ویسے نہیں جڑ پاتے جیسے جڑنا چاہیے؟ کیا آپ اپنی نماز سے مطمئن نہیں ہوتے؟ کیا آپ دوران نماز یہ بھول جاتے ہیں کہ آپ کی کس رکعت پہ تھے؟ پتہ ہے ایسا کب ہوتا ہے؟ ایسا تب ہوتا ہے جب ہماری نماز میں برکت نہیں رہتی۔ کسی بھی کام میں برکت کب پیدا ہوتی ہے؟ جب آپ اس کام کو ویسے ہی کرتے ہیں جیسے اسے کرنے کا حق ہے۔ ہم روزمرہ میں جتنے بھی کام کرتے ہیں ان سب کا اپنا اپنا ایک مختلف طریقہ ہے اور ادب ہے۔ اسی طرح نماز کا بھی اپنا طریقہ ہے اور نماز کے بھی اپنے آداب ہیں، لیکن جب ہم ان طریقوں کو فالو نہیں کرتے ہیں تو اللہ آپ کی نمازوں سے برکت اٹھا لیتا ہے۔ پھر نماز پڑھ کر بھی ایسا لگتا ہے جیسے نماز نہ پڑھی ہو۔ نماز پڑھتے تو سبھی لوگ ہیں، لیکن ان کی نماز جو ادب کے ساتھ پڑھتے ہیں اور ان کی نماز جو ادب کے ساتھ نہیں پڑھتے بہت مختلف ہوتی ہے۔ سو آج ہم نماز کا ادب کرنا سیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ میں کسی بھی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا ہوں، تو کیسے ممکن ہے کہ تمہاری آزمائش ختم نہیں ہو سکتی؟ اگر ایک آزمائش کے بعد دوسری آزمائش آ رہی ہے تو جان لو کہ اللہ تمہیں مزید اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، تمہیں اپنی محبت سے نوازنا چاہتا ہے۔ وہ تب تک آزمائے گا جب تک تم مکمل اس کی محبت سے سرخرو نہیں ہو جاتے۔ دہرائیے، مجھے ایسا بننا ہے کہ میں اپنے اللہ کو پسند آ جاؤں۔ مجھے کسی کی نگاہوں میں اچھا بننے کی کوشش نہیں کرنی۔ لوگ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں مجھے اس سے بے نیاز ہونا ہے۔ دوسروں کی خامیاں نہیں گنوانی بلکہ دوسروں کو ان کے مکمل ہونے کا یقین دلانا ہے۔ میں نے اسے ہر لمحہ اپنے قریب پایا۔ جب جب میرے دل کو دنیا نے تکلیف پہنچائی، جب جب حسرتوں اور خواہشوں نے مجھ پر وار کیے، جب جب شیطان کے وسوسوں نے مجھے گھیرا، تب تب میں نے اسے اپنے بہت قریب پایا۔ جو لوگ اللہ کو مانتے ہیں اور پھر اللہ کی مانتے ہیں، ان پر بلا مصیبتیں کیسے آ سکتی ہیں؟ ان کو آزمائش کیوں دی جاتی ہے؟ کیوں ان کو محروم رکھا جاتا ہے؟ خواہشوں کی تکمیل سے، دنیا کے چراغوں سے، عیش و عشرت کی زندگی سے۔ اور ہم لوگ اتنے غافل ہو گئے ہیں کہ دن میں 5 مرتبہ کامیابی سے منہ موڑتے ہیں، اللہ کے بلاوے کو ترک کرتے ہیں۔ ہاں، ہمارے پاس دنیا کے کاموں کے لیے تو بہت وقت ہے، دوستوں سے ملنے کے لیے، رشتہ داروں سے ملنے کے لیے وقت ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملاقات کا وقت نہیں ہے۔ دنیا کی کامیابی کے لیے ہم لوگ صبح جلدی بھی اٹھ جائیں گے، کالج، یونیورسٹی، دفتر جانے کے لیے ہم لوگ الارم لگا کر فوراً اٹھ جائیں گے۔ کیونکہ ہمیں کچھ بننا ہے، ہمیں کامیاب ہونا ہے، لیکن آخرت کی کامیابی کے لیے ہم فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھ سکتے۔ آخرت کی کامیابی کے لیے ہم اللہ کو وقت نہیں دے سکتے۔ اگر ایک وقت کی نماز کے لیے 15 منٹ لگیں گے تو سمجھے 5 وقت کی نماز کے لیے پورے دن میں بس 75 منٹ۔ کتنی افسوس کی بات ہے کہ ہم اپنے پورے دن میں سے 75 منٹ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں نکال سکتے۔ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سامنے والوں کی دعائیں قبول ہو رہی ہیں، ان پہ عنایتیں کی جا رہی ہیں، اور ہمیں ایک جواب تک نہیں آ رہا۔ مایوسی ہوتی ہے نا کہ ہم بھی تو اتنی ہی دعائیں مانگ رہے ہیں۔ دل میں طرح طرح کے خیال آتے ہیں کہ شاید اللہ تعالیٰ کو ہم سے محبت ہی نہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں دینا ہی نہیں چاہ رہے، یا شاید ہماری دعائیں ہی نہیں پہنچ رہی۔ ہم کہانی کا ایک رخ دیکھ کر ہی مایوس ہو جاتے ہیں، مگر ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ جس کی دعاؤں کی قبولیت پر ہم شک کر رہے ہیں، اس نے پتہ نہیں کتنی دیر اس لمحے کا انتظار کیا ہے، اس پر کس کس طرح کی آزمائشیں آئی ہوں۔ سکون کا تعلق نہ تو مال و دولت سے ہے نہ ہی شہرت سے، سکون کا تعلق تو دل کے اطمینان سے ہے، پھر معاملہ چاہے کچھ بھی ہو۔ وقت کم ہے، دوڑ تیز رکھیں، ایک دوسرے کا ہاتھ تھام لیں اور جنت کی راہوں پہ بڑھتے جائیں۔ موت کی خبر کبھی بھی دستک دے سکتی ہے۔ ہر وقت تیار رہیں، کوشش میں رہیں، توبہ میں رہیں، ہر وقت اللہ کی یاد میں رہیں۔ زندگی کی سماعتیں جتنی ہیں گزار تو لینی ہی ہیں، ان کو فضول نہیں گزارو، ان سے فائدہ اٹھاؤ۔ یہ وقت ہے، لمحات ہیں جنت کمانے کے۔ جلدی کرو اور دنیا کو دین کی خاطر، جنت کی خاطر انویسٹ کر دو۔ جنت کے سکون کے لیے دنیا کی تھکاوٹیں مول لو، جنت کے قحطوں کے لیے دنیا کے غم سہو، اور ہر دم اللہ کے ہونے کی سعی کرو، کیونکہ اللہ کے ساتھ زندگی کی بہاریں ہیں۔
کبھی نوٹ کیا ہے آپ نے کہ قرآن پاک پڑھتے ہوئے اگر تلفظ میں غلطی ہو جائے تو زبان آگے نہیں بڑھ پاتی جب تک وہ لفظ درست ادا نہ کیا جائے۔ اپنے خیالوں کی حفاظت کرو کیونکہ یہ تمہارے الفاظ بن جاتے ہیں۔ اپنے الفاظ کی حفاظت کرو کیونکہ یہ تمہارے اعمال بن جاتے ہیں۔ اپنے اعمال کی حفاظت کرو کیونکہ یہ تمہارے کردار بن جاتے ہیں۔ اپنے کردار کی حفاظت کرو کیونکہ یہ تمہاری پہچان بن جاتے ہیں۔ اللہ کے سامنے جتنا چاہیں رو لیں، وہ بیزار نہیں ہوتا۔ وہ نہیں کہتا کہ تمہاری تو عادت ہے رونے کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر، بلکہ اللہ کے سامنے رونے سے بہت سکون ملتا ہے، دل کا سارا بوجھ اتر جاتا ہے۔ وہ رب بڑا قدردان ہے ان آنسوؤں کا، اسے احساس ہے اپنے بندے کے دکھ کا۔ وہ موقع دیتا ہے بندے کو اپنے سامنے کھل کر رونے کا تاکہ دل کا سارا غبار نکل جائے، دل صاف ہو جائے، اور پھر وہ اس شفاف اور حساس دل کو سکون سے بھر دیتا ہے۔ حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جس نے اپنی زندگی میں مجھ پر درود پاک زیادہ پڑھا، اس کی موت کے وقت اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کو فرمائے گا کہ اس بندے کے لیے استغفار کرو، بخشش کی دعا کرو۔ زندگی میں غموں اور مشکلات میں مضبوط رہنے کے لیے نماز دی گئی ہے، اس کو چھوڑ کر کہاں سکون کی تلاش کرتے ہیں؟ آئیں آج سے فرض نماز کی پابندی کریں، ارادہ اور ہمت کرنا ہمارا کام ہے۔ کسی بھی مسئلے کی صورت میں اپنی نمازوں سے حل نکالیے، وقت پر ادا کیجیے اور توجہ سے پڑھ کر سچے دل سے استغفار کیجیے اور اللہ سے مانگیے، انشاءاللہ ضرور ملے گا۔ زندگی کا ہر اطمینان اور خوشی مثبت انداز فکر میں پوشیدہ ہے۔ جس شخص کے پاس مثبت سوچ کا سرمایہ نہیں، اس کا کوئی عمل اسے خوشی اور کامیابی نہیں دے سکتا۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے اپنی ذاتی رائے ضرور دیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک براہ راست پہنچ سکیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے اپنوں کا خوب خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔